بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الاعراف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے ولایت، اللہ کا ولی ہونا۔ یہ ایک لفظ ہے، قرآن مجید کی ایک خاص اصطلاح ہے ولایت۔ اللہ ولی ہے انسانوں کا، پھر اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، پھر انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ہر صاحب ایمان کو اللہ کی ولایت کا ایک نہ ایک درجہ حاصل ہے۔ ولی ہے کیا؟ یہ آپ بولتے ہیں فلاں شخص اس عورت کا ولی ہے، یعنی اس کے اختیار سے اس کی شادی ہوگی، اس کا نکاح ویلڈ ہوگا۔ تو کسی کا اختیار رکھنا ولی، اصل اس کا اختیار ہے۔ اختیار ربوبیت کے معنی میں بھی، اور اختیار اس معنی میں بھی کہ کسی شے کا مالک ہونا، کسی شے پر حق رکھنا، یہ بھی ولی ہونا ہے۔ عربی کے جو معنی ہیں کسی شے پر حق رکھنا، تو اب عبادت پر حق رکھنا یہ اللہ کا ولی ہونا ہے۔ ہماری عبادت پر، ہماری بندگی، ہماری اطاعت پر کس کا حق ہے؟ کون اصل مالک ہے؟ اب یہ مالک ہونا، کون اصل مالک ہے اس عبادت کا، ان اطاعتوں کا؟ یہ کسی کے سامنے دھیما پڑنا، کسی کا، یہ ایک لفظ اس وقت یہ ماڈرن اسٹیٹ کی ٹرمینالوجی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، سبجیکٹ۔ یہ کس کے سبجیکٹ ہے؟ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ولی ہونا اللہ کا تو بہت واضح معنی ہے یہ کہ کسی کے سبجیکٹ ہوتے ہیں انسان، تو کس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں؟ یہاں پر ایک لفظ بولا جاتا ہے ریاست۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انسان سبجیکٹ ہوتے ہیں دراصل اپنے پیدا کرنے والے کے، رزق، زندگی، موت، جینا، یہاں پر سب مواقع فراہم کرنا، ایک ایک پل عطا ہونا اس کی طرف سے۔ تو اس وجہ سے اس کا مالک ہونا زمین کا اور اہل زمین کا، اپنے ان تمام اختیارات کے ساتھ جو ربوبیت ہوتے ہیں، اور اپنے ان تمام اختیارات کے ساتھ جس میں بندوں کی عبادتیں، گڑ گڑاہٹ، رونا، گریہ زاری کرنا، عاجزی کرنا، کسی کی بڑائی کے آگے بالکل دم نہ مارنا، تو یہ بندگی، اطاعت، فرما برداری، عبادت، رضا جوئی، اس پر کسی کا حق ہونا، ولایت اللہ کا۔ اتنا وسیع لفظ ہے یہ قرآن مجید کا ولی۔ تو سورۃ الاعراف عین شروع میں اس موضوع کو اٹھاتی ہے، اور کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، ایک کتاب کی جو تیری طرف اتاری گئی ہے، اب کوئی تجھ کو تردد نہ ہو اے نبی، کھل کھلا کر ان تمام انسانوں کو ڈرا دو، خبردار کر دو، اور ماننے والوں کو کے لیے ایک نصیحت چھوڑ دو۔ کیا ہے وہ لب لباب؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر اتارا جا رہا ہے اس کی اتباع اختیار کر لو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور جو مالک بن بیٹھے ہوئے ہیں اس عبادت کے، ان بندگیوں کے، ان اختیارات کے، اللہ کے ما سوا، من دونہ اولیاء، تو ان کی پیروکاری سے باز آ جاؤ۔ قلیلا ما تذکرون، سمجھایا تم کو بہت جاتا ہے، سمجھ تم کو بہت تھوڑی آ رہی ہے۔ اور ذرا دیکھ لو، یہی ایک کہانی 20 بار ہم نے زمین پر پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی ہے۔ اس ایک بڑا اہم ہے یہ مسئلہ کہ زمین کا بڑا کون ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑے سے آسانی کے لیے اس موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کا بڑا کون ہے؟ بڑا
اس ولی کے معنی میں، اس ولایت کے معنی میں جو جس کی ہم نے کچھ وضاحت کی ہے۔ اور یہ تو اس زمین کی بات ہے کہ ہم نے 20 بار صفائی کی ہے۔ اتنا سنجیدہ موضوع ہے ہمارے لیے یہ کہ پوری کی پوری بستیوں کو ختم کر دینا اور قصہ ماضی بنا دینا ہمارے لیے اس موضوع پر، اس مسئلے پر کوئی بات نہیں تھی، اور یہ تو دنیا کی بات ہے، اور آخرت بھی ساری کی ساری برپا ہونی ہے اس ایک مسئلے پر کہ زمین کا بڑا کون تھا اور کس کے سبجیکٹ ہوئے رہے تھے تم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، حاصل کر لیے جائیں گے، پوچھ کر رہیں گے ہم۔ اس میں لام قسم کا، نون تاکید کا، عربی جاننے والوں کے لیے نہایت ایک زوردار معنی دینے والا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، وہ جن کو ہم نے بھیجا تھا، بھیجے گئوں کو بھی پوچھ کر رہیں گے ہم۔ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو بھی پوچھ کر رہیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کو بھیجا تھا ان کو بھی پوچھ کر رہیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور یہ سارا قصہ ہم علم کے ساتھ سنائیں گے اس دن۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کوئی غائب تھوڑی تھے۔ یہ جو زمین کا جو اصل بڑا ہے، اس کو تصورات سے، نصابوں سے اور زمین کے تمام مسائل سے باہر کر دینے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ خاص اس دور میں تو ہماری بہت بار گفتگو کا پس منظر وہ شرک ہو جاتا ہے جو ہمارے آس پاس اور ہمارے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ تو وما كنا غائبین، ہم کو غائب تھوڑی تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور قیامت کو لگنے والے ترازو جان لو، سن لو، بالکل برحق ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، تو اس دن جس کا کہ میزان بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، کامیابی انہی کو ملنے والی ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کے ترازو ہلکے پڑ گئے تو وہ ہی گھاٹا کھانے والے ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری آیات نشانیوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں تم کو بسانے والے ہم ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَةً، اور یہاں تمہارے گزر کے سامان کرنے والے ہیں، تمہاری معیشتیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، جن پر تمہاری گزر بسر ہوتی ہے، یہ تمہاری کے لیے معیشتیں یہاں پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ہم اللہ جو اس زمین اور آسمان کو اپنی رحمت سے چلاتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یہ زمین پر اللہ کا انسانوں کو، ابھی ہم نے ولایت کی بات کی سورۃ اعراف کے اندر، یہی مضمون اپنی تھوڑی سی ایک متنوع صورت میں ایک اور لفظ کے تحت بھی چلتا ہے، اور اس کا نام ہے خلافت۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ولایت، اللہ کا ولی ہونا، اور خلافت، ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ اب خلافت کا جو مطلب ہے وہ ہے زمین کی جانشینی کسی کی شرطوں پر، مطلب یوں تھوڑی ہے کہ جی نہیں، زمین کا اختیار، تو یہ خلافت کا مطلب ہے زمین کا اختیار ہونا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لفظ بولا ہے تمکین۔ آگے چل کر آپ بار بار یہ لفظ دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام اذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ اب خدا کی اس نعمت کو ذرا جان لو، یاد کرو کہ جب قوم نوح کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بسایا، تمہیں اس زمین میں خلافت دی۔ پھر آگے صالح علیہ السلام وہی بات کہہ رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو خدا کی اس نعمت اور احسان کو کہ جب اس نے عاد کے بعد زمین کی باغ ڈور تم کو دی، تم کو جانشینی دی۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور باقاعدہ زمین میں تم کو آسانیاں دیں، بسایا، باقاعدہ زمین کے اوپر تم کو بٹھایا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اس کے جو میدانی علاقے ہیں
ان میں تم محلات بناتے ہو، وتنحتون الجبال بیوتا، اور اس کے پہاڑوں کو تم جو ہے وہ کھود کھود کر یا کندہ کر کر کے تو ان کے اندر سے گھر بناتے ہو. فاذکروا آلاء اللہ، تو یہ سب احسانات ہیں دراصل اس کے، اور میں تم کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ ان کو ذرا ذہن کے اندر لاؤ. ولا تحثوا فی الارض مفسدین، اور اس زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. یہی جو مضمون ہے وہ خلافت کا، وہ یہ سب سے تفصیل کے ساتھ یہ انبیاء کی ایک کے بعد ایک اور تہذیبوں کی ایک کے بعد ایک کہانی سورۃ اعراف کے اندر بیان کی گئی ہے. اور یہ جو ساری کہانیاں ایک سی ابتدا اور ایک سا انجام، اس میں سب سے زیادہ البتہ طوالت کے ساتھ جو کہانی بیان ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی ہوئی ہے. سورت کا ایک بڑا حصہ یہ بنی اسرائیل کے زمین میں بسائے جانے اور خدا کے دشمنوں کے تباہ کر دیے جانے کی جو ہے وہ اس صورت میں بڑا حصہ لے کر گئی ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ. بہت ظلم ہو رہا ہے آل فرعون کی طرف سے، بنی اسرائیل تم پر. تو اللہ سے مدد مانگو، ہمت کرو، اور یاد رکھو کہ زمین اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اس کو وراثت میں دیتا ہے، مالک بناتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام متقیوں کے ہاتھ رہنے والا ہے. اور یہیں پر پھر وہ قالوا اودینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ ہم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، بہت اذیتیں دی گئی ہیں ہم کو تیرے آنے سے پہلے اور اب تیرے آنے کے بعد. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ نے فرمایا بہت قریب ہے کہ خدا تمہارے دشمن کو ہلاک ہی کر ڈالے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کا مالک تم کو بنائے، زمین کی جانشینی تم کو عطا کرے. البتہ وہ کوئی ٹھاٹھ اور مزے کے لیے نہیں ہے. صحابہ کو بھی اگر یہ زمین ملی ہے تو ٹھاٹھ کے لیے صحابہ کو معلوم تھا کہ ٹھاٹھ کے لیے نہیں. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ذرا دیکھ لے کہ تم اس زمین میں کیا کرتے ہو. زمین کا مالک بن کر اور اختیارات لے کر یہ دیکھنا کہ یہ یہاں پر کیا کر کے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہے خلافت کی جو بات ہے، اور اس سے پہلے ہی ایک بہت اعلیٰ مضمون یہ جو 9واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کا دوسرا رکوع، اس کے تیسرا رکوع، اس میں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا. یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو زمین کے وارث بنتے ہیں بعد اس کے مالکوں کے چلے جانے کے. یعنی کوئی تھے، کسی زمین کے کوئی مالک تھے، وہ گئے تو تم کو ملی. تو اس کے اندر کیا بہت بڑا فی ذات ہی اس واقعے کے اندر کیا بہت بڑا سبق نہیں ہے کہ ہم ان کا بھی وہی حشر کر دیں جو ان جانے والوں کا کیا گیا. تو یہاں پر زمین کی وراثت، اب یہ جو وارث ہونا یہ بہت عجیب لفظ ہے. زمین میں آپ کو یرثون الارض من بعد اہلہا، سبحان اللہ، یعنی ایک طریقے کی کرایہ داری ہے. زمین اتنی چھوٹی ہے کہ ایک وقت میں سارے یہاں چودراہٹ کر نہیں سکتے. تو اس وجہ سے کچھ کو کہا کہ تم کر لو، اور دوسروں کو ابھی پیچھے کیا ہوا ہے وہ ابھی آئے نہیں ہیں، یہ چودراہٹ کر لیں، مکان خالی ہو جائے، کرایہ دار چلا جائے، تو اس کے بعد آؤ بھی، اب تم آؤ، اب تم کو ذرا دیکھتے ہیں. تو زمین کس کی ہے؟ زمین اصل میں اللہ کی ہے، اور وہی اس کا اصل وارث ہے. تو کچھ دیر کے بعد کسی کو ملنا جس میں وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا تو یہ جو ہے وہ جدی پشتی ہمارا اس زمین پر حق ہے. تو یہ ہم نے جیسے کہا کہ یہ پورے سورۃ اعراف کے اندر جا بجا یہ جو ہے، تو ہم سوال وہ اٹھایا تھا کہ
پھر اس ولایت کا اس خلافت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ولایت کا تعلق یہ ہے کہ مالک اصل اللہ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ کا، بطور واقعہ بھی اور بطور اس بات کے کہ انسان کو جو بندگی اور عاجزی کرنی ہے اور کسی کی غلامی اختیار کرنی ہے، اس کے اوپر حق کس کا ہے۔ تو اب یہ جو ہے انسان خدا کے حوالے سے یہ ولی ہونا ہے، ولایت ہے، یہ بہت صحیح ترجمہ ولایت کا گارڈین شپ، خدا کی گارڈین شپ اس زمین کے اوپر، بنیادی موضوع اور ایک بنیادی بات، اور تو خدا کے حوالے سے وہ ولی ہونا ہے، اور انسانوں کے حوالے سے وہ خلافت ہے، جانشینی ہے کہ کسی کی دی ہوئی یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، کسی کی دی ہوئی۔ اور سورۃ اعراف کے اندر یہ خلافت کا موضوع آپ کو یاد ہوگا، سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ کچھ بہت ہی بنیادی سے جو ہے وہ مضامین بتانے کے بعد عین ابتدا ہی میں خلافت ارض، زمین کی جانشینی کی کہانی آدم اور ابلیس کے قصے کے حوالے سے سنائی گئی تھی، اور اس کے فوری بعد پھر زمین کی جانشینی کا ایک جو بہت بڑی سٹوری ہے بنی اسرائیل کی، اور پھر بنی اسرائیل کو ریپلیس کیا جانا خاص اس خلافت ارضی کے حوالے سے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو وہ کہانی جو ہے وہ بیان ہوئی تھی۔ اب وہی جو شے ہے ہم سورۃ الاعراف میں دیکھتے ہیں، لیکن سورۃ الاعراف میں بات تو وہی ہے اور زمین کی جانشینی تو وہی ہے، لیکن اس کو جو ایک تھوڑے سے مختلف انداز میں یہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بطور جنس، سورۃ البقرہ میں انسان کے بطور جنس زمین کا خلیفہ ہونا، زمین کا جانشین ہونا، اور یہاں سورۃ الاعراف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کا اجتماعی اینٹی کے طور پر، ایک اجتماعی اکائی کے طور پر زمین کا مالک ہونا، اور کچھ دیر کے لیے اس کو زمین کا مالک بنا رکھنا اللہ کی طرف سے۔ تو اب یہ جو ہے نا، جس اجتماعی اکائی کیا ہے، قوم، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یہ عاد کو ہود علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، تم کو خلفاء بنایا زمین کا، اور پھر سمود کو، سارے تم کو، سب کو، تو یہ جو اجتماعی اکائی کے طور پر زمین کی جانشینی، یہ وہ لفظ ہے جس کو آج کی تعبیر میں آپ معاشرے کہتے ہیں، معاشرے کی سطح پر خدا کی خلافت، معاشرے کی سطح پر خدا کی طرف سے آباد کاری زمین کی، تو ایک وہ عبادت ہے اور وہ بندگی ہے جو آپ کی ایک بطور فرد یا بطور جنس بشری آپ کرتے ہیں، اور ایک پھر وہ ہے کہ آپ اجتماعی اکائی کے طور پر زمین میں اپنا ایک کردار ادا کر کے تو دکھاتے ہیں، اس کردار کی سطح پر خدا کی عبادت کرنا، خاص اپنے فرد کے طور پر داڑھی رکھ لیجیے، ماشاءاللہ حضرت صاحب نے ٹخنوں سے اونچی شلوار اونچی کر رکھی ہوئی ہے، صرف حلال کھاتے ہیں، حرام کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، یہ وہ کل انسان نہیں ہے جو قرآن کا موضوع ہے، یہ ہے انسان جو قرآن کا مطلوب بھی ہے، موضوع بھی ہے، مگر یہ کل انسان نہیں ہے، بہت چھوٹا کر دیا ہے مولوی صاحب کی عقل نے اس انسان کو بمقابلہ اس انسان کے جو قرآن مجید کا موضوع ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک اجتماعی اکائی کے طور پر یہاں خدا کی عبادت ہونا اور خدا کی بندگی ہونا اور خدا کی ولایت اور خدا کی گارڈین شپ ہونا اور خدا کی شرطوں پر اس زمین کے اندر بس کر دکھانا، تو یہ ہے وہ بات جس کو ہم کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کی بنیاد ہے، یہ خدا کی شرطوں پر اپنی اجتماعی حیثیت میں روئے زمین پر بس کر دکھانا، جس کا نقشہ ظاہر ہے کہ رسالتوں کے ذریعے سے جو شریعت آتی ہے اس پر ہوگا۔ تو یہ ہے وہ موضوع کہ کون مسلم ہے اور کون یہاں پر خدا کا باغی، نافرمان، سرکش، کافر ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الاعراف، اور یہی جو موضوع شروع میں اٹھایا گیا تھا وہی موضوع آخر تک جو ہے وہ بالکل عین آخر میں بھی کہ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اے نبی
بہت کھلا چیلنج فرما یہاں پر ان کو لے آؤ اپنے سارے شریکوں کو جو خدا کے ہمسر بنا رکھے گئے ہیں، اور تم سب مل کر میرا کچھ بگاڑ لو، تم مکیدون میرا کچھ بگاڑنے کی کوشش کر لو جو تم کوئی سازش کر سکتے ہو، کوئی تدبیر کر سکتے ہو میرے خلاف۔ فلا تنظرون، ہرگز مجھ کو کوئی مہلت نہ دینا۔ ان ولی اللہ، میرا ولی، میرا گارڈین، جس کے ہاتھ میں میرا سب کچھ ہے نا، وہ اللہ ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب اتاری ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ گارڈین بنتا ہے صالحین کا، وہ کیئر ٹیکر بنتا ہے، معاملات کو سنبھالنے والا ہوتا ہے صالحین کے لیے۔ تو یہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہی ہے، اور بیچ میں تہذیب کے، کیونکہ اب یہ اجتماعی اکائی کے طور پر زمین کی خلافت ہے، زمین کی جانشینی ہے، اور خدا کی گارڈین شپ ہے، زمین کا بڑا کون ہے۔ اب میں کہتا ہوں یہ پنچ لائن ہے، کسی ایک لمحے کے لیے اوجھل نہ ہونے پائے، اس زمین کا بڑا کون ہے، ایمان کا، شرک کا، توحید کا بہت بڑا جو موضوع ہے۔ تو بیچ میں جو ہے وہ تہذیب کے کچھ مسائل جو ہیں وہ تحلیل اور تحریم کے، اور یہ ہے کہ خدا کے دیے ہوئے پر کسی کی مرضی سے چیزوں کا اچھا یا برا ہونا، یہ موضوع سورۃ الانعام میں بھی ڈسکس ہوا تھا، لیکن اس میں ایک اعتقادی جہت اس کی بیان ہوئی تھی، اور یہاں پر اس کی خاصی تہذیبی جہت بیان ہوئی ہے۔ اور یہ لباس کی بات، لباس جو ہے، اگر آپ تہذیب کو ایک دوسرا لفظ ہیں تو وہ لباس ہے۔ تو آسمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اے بنی آدم تم پر لباس کو اتارا، نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ جو بھی مخلوقات جن کو ہم نے دیکھ اور سن رکھا ہے، جہان کی واحد مخلوق جو لباس پہنتی ہے، کوئی ہے اور مخلوق؟ مطلب جیسے ننگ دھڑنگ آئی ہے وہ ویسے ہے۔ سبحان اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ آنے کے 1 منٹ کے بعد یہ لباس پہنتی ہے، حتیٰ کہ جب یہ مر جاتا ہے تو اس کو لباس پہنا کر تو دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ لباس کیا ہے؟ یہ تہذیب ہے، اور یہ خدا اس کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، ایک تو تمہارا جو ننگ ہے، تمہارا جو شرمگاہ کا پہلو ہے اس کو ڈھانپنا، شرمگاہوں کو ڈھانپا جانا، اچھا یہ لباس کا ایک پہلو ہے۔ وریشن، اور اس میں جمال ہے، یعنی انسان کے حق میں حسن جمال جو ہے وہ لباس کے اندر ہے، پوشاک کے اندر ہے۔ اچھا تو ایک لباس وہ ہے، اب دیکھو یہ جو ہے یہ لباس تمہارے جسموں کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ سب موضوعات بیان ہو گئے ہیں۔ تو البتہ ایک لباس تمہاری روح کو بھی چاہیے، اس کا نام ہے لباس تقوی۔ تو تقوی کے اوپر بھی جو اعلیٰ اخلاق ہیں، تو یہ ہے وہ بات کہ آئینہ دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ تو ایک لباس مجھ کو اس جسم کے لیے، اس جثے کے لیے چاہیے، اور ایک لباس مجھ کو اس روح کے لیے چاہیے۔ جو روح کے لیے لباس ہے وہ دین ہے، جو روح کے لیے لباس ہے وہ تقوی ہے، جو روح کے لیے لباس ہے وہ انسان کی اس حالت کا نام ہے جس میں خدا کی خشیت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، خدا کا خوف جو ہے وہ اس کو اپنی لپیٹ میں یہ رکھتا ہے۔ تو شرم، حیا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے، تو وہ جو لباس ہے وہ تو جو ظاہری لباس ہے، جو جسم کا لباس ہے، وہ تو مظہر ہے ایک اندر کے لباس کا، جو کہ اصل میں جس کا نام ہے شرم اور حیا۔ اور یہ وہ بات ہے رسول اللہ نے فرمایا ان لکل دین خلقا وان خلقنا الاسلام، کہ ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوتا ہے، اور ہمارا جو خصوصی امتیازی جو ہمارا جو ایک وصف ہے وہ حیا ہے۔ اور فرمایا کہ اے بنی آدم کہیں ایسے نہ ہو۔ اچھا یہاں پر ایک اور بھی خوبصورت بات بتائی گئی ہے اس لباس کے حوالے سے، جو کہ تہذیب کا ہم کہتے ہیں عنوان کہا جا سکتا ہے، کہ بڑی اس کی عجیب جہت یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے بنی آدم
تم کو معلوم ہے کہ جنت میں جب تمہارے بڑوں سے گناہ ہو گیا تھا تو جو سب سے پہلی چیز تم سے چھنی تھی وہ لباس تھا. تو اور شیطان کی تمہاری کہیں ایسا ہو نہ جائے کہ شیطان کا بس چل جائے تم پر اور وہ تم کو اس قدر ایسے ہی فتنے میں ڈالے جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو ڈالا تھا جب اس نے جنت سے نکلوایا تھا. ینزع عنہما لباسہما، تو اس نے اس کا لباس اتروایا، ان کا یوریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کو ان کے ننگ دکھا دے. انا جعلنا الشیاطین انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترون انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا، وہی اولیاء کا موضوع ہے کہ شیطانوں کو ہم نے اولیاء بنایا ہے، گارڈینز بنایا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں اس مضمون کی جو ہے وہ جو دوسری جہت ہے وہ آ گئی ہے. دیکھیے اس زمین پر جتنے معاشرے اور جتنی قومیں آباد ہوئی ہیں، اب اللہ کا گارڈین ہونا، ان کا مالک، کارساز، صاحب اختیار، جس کی چلنی ہے، جس کی طرف کو دیکھا جانا ہے، جس سے پوچھ کے سب کچھ ہونا ہے، جو کہ مرکز ہے ان کی تشریعات کا، ان کے قوانین کا، ان کی تہذیب کا، ان کے ہر جو معاشرت کے مسئلے اس کا. تو اللہ کا کی جو ولایت ہے کہ اس زمین کا ہم نے اس کو مختصر کا زمین کا بڑا کون. اچھا تو وہ یا تو کسی نے اللہ ہی کو مانا. اچھا اگر کسی نے اللہ کو نہیں مانا، اور بے شمار معاشرے ایسے ہوئے ہیں اور ہیں جو اللہ کو اپنا بڑا نہیں مانتے، تو وہ بھی بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ابلیس کا نام لیتے ہوں اور شیطان کا نام لیتے ہوں. البتہ قرآن مجید اب ہم کو یہ بتا رہا ہے ماننے والوں کو کہ دیکھو جہتیں صرف دو ہیں، یا اس زمین کی گارڈین شپ اللہ کی ہوتی ہے یا پھر اس زمین کی گارڈین شپ شیاطین کی ہوتی ہے. یہ کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، اس کے ماننے والے تو اس کا نام لیں گے، اس کے نام سے ہی ان کے دلوں پر ٹھنڈک پڑے گی. البتہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ شیاطین کا جو کہ اصل گارڈینز ہیں ان کے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، وہ ایسا نہیں کہ شیطانوں کا نام نہیں لیں گے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ولایت اور شیاطین کی ولایت. اور یہ شیاطین اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، اور خاص سورۃ الاعراف میں نہیں قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر یہ ہوا ہے کہ یہ جو کچھ یہ ان کے ہاں یہ رسم آ گئی، یہ شیطان نے دی، یہ شیطان نے ان کے لیے مزین کی، یہ شیطان نے ان کو وحی کی، یہ شیطان نے ان کو اس پر جو ہے نا وہ کاربند کیا. یہ موضوع جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے. تو یہ سب کچھ یہ جو تہذیب، تو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے ہم کو کہ اگر زمین کے اندر ایک اجتماعی اکائی کے طور پر کسی قوم کا مرکز، حوالہ، مرجع، ریفرنس اللہ اور اس کی اتاری ہوئی شریعتیں نہیں ہیں، تو پھر اس کے متبادل جو کچھ ہوں اس کو آپ وہ جو بھی نام دیتے ہوں وہ دراصل شیاطین کی ولایت ہے، اور اس کے خالق اور اس کے موجد اور اس کے گارڈین جو ہیں وہ سوائے شیاطین کے اور کوئی نہیں ہے. اب کہانی اس میں کیا ہے کہ اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، یہ جب فحاشی کرتے ہیں، اور یعنی فحاشی یہ شیطانی تہذیب جو ہے، شیطان کی گارڈین شپ کی ایک بہت خاص ایک نشانی ہے کہ یہاں پر بدکاریاں ہوں اور بے حیائیاں ہوں. اس کا ایک کلائمیکس یہ تھا کہ دینداری کی ایک صورت اس نے یہ کر دی عربوں کے لیے کہ اشارہ ہے، اہل تفسیر نے کہا یہاں پر جو فاحشہ سے خاص طور پر جو مراد ہے وہ ہے عربوں کا خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا. اب یہ بھی دینداری ہے، یعنی دینداری کی ایک صورت اس نے یہ کر دی کہ ننگے ہو جائیں. تو اب جب ان کو اس پر ٹوکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے ہمارے آبا یہی کرتے آ رہے تھے، اور خدا کا بھی تو یہی حکم ہے. اب یہ ہے کہ خدا سے بھی بہت کچھ، اگر وہ مستند شرائع کا حوالہ نہیں رکھتا، خدا سے منسوب جو کچھ ہے
تو وہ بھی دراصل شیاطین کا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ بہت سارے کچھ جو مذاہب ہیں، یا تو ان کا سارا کچھ جو ہے وہ سند کی سطح پر خدا کے ہاں سے آنا ثابت ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کی نسبت پھر شیاطین کی طرف ہو، پھر وہ اللہ کی طرف نہ ہو۔ قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہو اللہ کبھی بے حیائی کا اور عریانی کا حکم نہیں فرماتا، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور یہاں پر جو ہے وہ انسانیت کا تقسیم ہونا وہ بھی بتایا جا رہا ہے، فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ یہاں دراصل دو ہی فریق ہیں۔ اب یہ ایک تو ہے انبیاء کو ماننے والے، ان کا تو ایک ہی نام ہوگا انشاءاللہ، ایک ہی نام ہوگا، ایک ہی پہچان ہوگی، ایک ہی دستور ہوگا۔ اچھا البتہ وہ جو شیاطین، اب شیاطین ہر چند سال کے بعد آپ کو، کیونکہ وہ بہرحال شیاطین ہیں، اور شیاطین کی چیز بہرحال گندی ہے اور غلیظ ہے، اور انسان تنگ آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہر چند سال کے بعد، ہر چند اشروں کے بعد اس کو ایک نیا نام چاہیے ہوتا ہے، ایک نیا ازم ہوتا ہے۔ اچھا وہی چیز جو ہے وہ 3-4 اشرے پہلے کمیونزم تھی، وہ 2 اشرے کے بعد وہ سیکولرزم ہوگی، وہ پھر لبرلزم کے طور پر آ جائے گی، وہ فیمنزم کے رنگ سے تو یہ رنگ برنگ رنگ، تو اس وجہ سے یہ جو ہے کہانی وہ چلتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ صرف 2 فریق ہیں۔ ایک فریق تو سٹیبل ہے، اپنے عنوان سے بھی، اپنی پہچان سے بھی، اپنے دستور سے بھی، روز ازل سے اللہ بڑا ہے اس کا، اور روز ابد تک اس کا اللہ بڑا رہے گا، اور اللہ اور بندوں کے درمیان واحد واسطہ ذریعہ رسالتیں رہیں گی، بس بات ختم ہے۔ تو ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں آپ 1400 سال پیچھے لے کر جانا چاہے، بھائی 1400 سال کیا، جب سے انسان یہاں پر ہے ہم تو آپ کو وہاں تک لینا چاہ رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، سلسلہ تو پیچھے سے چلا آتا ہے، تو یہ 14 سال پیچھے لے جانے کی کیا بات ہے بھائی؟ روز ازل تک ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ جن شرطوں پر روئے زمین کے اوپر انسان کو اللہ کی طرف سے آباد کیا گیا ہے، بسایا گیا ہے۔ تو دراصل یہ 2 ہی فریق ہیں، فریقاً ہدا، جن ایک وہ ہیں جو آسمان کی آئی ہوئی ہدایت پر آگے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ فریقاً حق علیہم، اور دوسرا ایک ہی فریق ہے ان پر ضلالت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، حق بنی ہے، اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ اس دوسرے فریق انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء۔ اب دیکھیے سورۃ الاعراف میں یہ اولیاء کا موضوع کس طریقے سے ہے، انہوں نے شیاطین کو اپنے گارڈین بنایا ہے، اپنے فیصلہ ساز بنایا ہے۔ شیاطین ہیں جو ان کے اطاعت اور فرما برداری کا اصل محل اور اصل مالک ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہی اصل میں تو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی اعتقاد پر ہونا، کسی دین پر ہونا، کسی ازم پر ہونا، تو اس میں یہ تو ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ بس ہدایت ہے تو وہ یہی ہے، صحیح ہے تو وہ یہی ہے، اور زمین کی جو بھی زینت ہے اس کو کوئی حرام نہیں کرنے والا، حرام نہیں ٹھہرانے والا۔ ہم نے سورۃ انعام کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے نا زمین کی جو زینت ہے، زمین کی جو آرائش ہے، زمین کی جو آسائشیں ہیں، کیونکہ یہ خدا کی نعمت ہیں تو اس کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہیں، اور ان میں سے بہت تھوڑا کچھ ایسا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی کسی حکمت کے باعث حرام کر دیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ انسان کا جو ہے وہ تاریخی طور پر جو شرک ہوتا آیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی آسائشوں میں سے کسی چیز کو حرام کرنا کسی ہستی کے حوالے سے کہ اس نے اس کو حرام کیا، بس عبادت یہی ہے، گارڈین شپ اور ولایت جو ہے وہ یہی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام کر دے اور اس کے نکالے ہوئے رزق کو، یہ سارا کچھ اہل ایمان کے لیے ہے، دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے، اور اللہ نے تو اگر حرام کیے ہیں تو وہ بہت مخصوص باتیں ہیں جو کہ فواحش ہیں، چاہے وہ ظاہری ہیں چاہے وہ باطنی ہیں، وہ گناہ ہے، وہ سرکشی اور زیادتیاں ہیں، بغیر حق کے اور شرک کرنا اللہ کے ساتھ،
جس پر اللہ نے کوئی سند نہیں اتار رکھی، اور اللہ تعالیٰ پر ایسی ایسی باتیں اپنے پاس سے کہہ دینا جو کہ اللہ نے نہیں کی، اور جو کہ دراصل شیطان کی واردات ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے حوالے سے ہی آپ کہتے پھر رہے ہوں، تو دراصل یہ شیطان کی وحی ہوتی ہے۔ یہ اسی بنیاد پر پھر آخرت کے کچھ مناظر یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ جب قومیں جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گی، کسی کو جنت مل رہی ہے، کسی کو دوزخ مل رہی ہے، اور حتیٰ کہ ان کے مابین آپس میں مکالمے ہو رہے ہیں کہ بھی ہم نے تو دیکھ لیا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا، سچا ہوا اور پورا ہوا، وہ لمحہ ہم تو اس پہ ناز کرتے ہیں جب ہم صحیح فیصلہ کر گئے تھے، الحمدللہ کہ رسالتیں ہی واحد یہاں پر زمین میں ریفرنس بننے والی شے ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ زمین کی یہ جو ہے جاگیرداری، یہ صرف خدا کی تھی، اور اس کی جو سند تھی وہ رسالتیں تھیں۔ تو ہم نے تو دیکھ لیا وعدہ اپنے رب کا، تو کیا تم نے بھی پا لیا؟ انہوں نے کہا ہاں پا تو ہم نے بھی لیا، بات تو سچ ہے، اگر بات ہے رسوائی کی، اس رسوائی سے بچائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم کو یہ سجدے، ہم کو خدا کی بڑائی کے یہ جو اقرار نامے ہیں انشاءاللہ العزیز، یہ ہمارا کل سرمایہ ہے اس جہان سے لے کر جانے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، یہ ہم نے ظاہر ہے کچھ اشارات ہی تھے جو سورۃ الاعراف کے تحت دینے کی کوشش کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔